ننگوں کو کپڑے پہنانے والے، ہر ایک کے گھر میں خوشی دیکھنے والے، مرنے کے بعد سب مل کر ہمیں خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ تصور مدینہ میں گم ہو کر آگے پیچھے والے سب مل کر آج جمعۃ الوداع ہے، یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہیں، اپنے دلوں میں غم کا طوفان لے کر، دردوں کا غموں کا سمندر لے کر درود السلام کی ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں رکھ کر لوہار وڑی سے مدینہ پہنچائیں۔ اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھیں کہ عرش اعظم بھی چھوم کر ہمیں وہاں سے سلام کے نذرانے پیش کر سکے۔ آگے پیچھے والے سب مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور عشق میں ڈوب کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ وسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور عشق میں ڈوب کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلاۃ وسلام علیک یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں اللہ جل شانہ نے آپ کو اور ہم سب کو 5ویں رمضان شریف کے جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ عز و جل کے حضور دعا ہے کہ مولا جس طرح تو نے آج ہمیں آخری جمعہ بھی دیا ہے، اس کے صدقے میں آج جتنی برکتیں رحمتیں تیری طرف سے ان بندوں پر برس رہی ہیں، ان رحمتوں کے کچھ چھینٹوں کے صدقے میں پھر آنے والا سال رمضان ہم سب کو نصیب فرما دے، ہمیں صحت اور تندرستیوں کے ساتھ دن رات گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو بیمار گھروں میں ہیں، جو بچے مایوس ہیں کہ ہم عید کی خوشیاں کیسے منائیں، ہمارے گھر میں ہمارے گھر کے بڑے بیمار ہیں، ایسے گھروں میں ان بیماروں کو جلدی صحت عطا کر دیں اور ان کو بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو بھی صحت اور تندرستی کے ساتھ آنے والے سال رمضان پھر سے نصیب فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی میں نے 2 آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک میں اللہ کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں کون زیادہ اچھے کام کرتا ہے۔
موت کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے بیان کر دیا، انسان کو زندگی اور حیات دینے کا مقصد بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ موت اور زندگی، موت اور حیات، یہ دونوں پیدا کرنے کے مقصد کو قرآن نے صاف لفظوں میں بیان کیا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے کام کرے گا۔ ایک تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یعنی کس کی مدد کرو؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کریں، ایک امیر دوسرے غریب کی مدد کریں، ایک مالدار کسی مفلس کی مدد کریں، ایک اللہ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا، وہ اپنے دولت کے ذریعے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں، یتیموں اور بے سہاروں کی مدد کریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ کے نبی کا دین، میرے پیغمبر کا دین، میرے نبی کا اسلام محبت اور بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، آفت میں نفرتوں کو مٹا کر محبت کے قلعے تعمیر کرتا ہے۔ میرے نبی کا دین جو دھرم ہے محمد کا، وہ دین اور دھرم یہ کہتا ہے کہ تم آپس میں ایک رہو، آپس میں ہر ایک کا خیال کرتے رہو، ایک دوسرے کے کام آتے رہو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو۔ اللہ کے نبی کا دین یہ کہہ رہا ہے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کے حوالے سے، رمضان المبارک کے اس آخری جمعہ کے حوالے سے، آنے والی عید الفطر کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش و گزار کروں گا۔ اگر ہم جب تک کسی غریب کی مدد نہیں کریں گے، وہ عید کی خوشیاں کیسے منائے گا؟ وہ عید سعید کی خوشیوں میں کیسے شامل ہوگا؟ میرے نبی کی نظر تو دیکھو، میرے رسول کی نگاہوں کو تو دیکھو، میرے پیغمبر کی نظر کو تو دیکھو۔ اللہ اکبر کہ نبی غریبوں کا خیال کرنے والے، کمزوروں کا خیال کرنے والے، بے سہاروں کا خیال کرنے والے، کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، حضور اس کی مدد فرمانے والے۔ جب کوئی کسی کو گلے نہیں لگاتا ہے، میرے نبی اسے گلے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بے سہاروں کو تو سہارا مدینہ دیتا ہے، کیوں نہ مدینے سے سہارا ملے گا؟ جس مدینے کے در سے جن غلاموں نے سلام پیش کر کے نبی کی بارگاہ میں نبی کے حضور سلام کا نذرانہ پیش کر کے ہندوستان کا کوئی تاجدار غریب نواز بنتا ہے، ولیوں کا شہنشاہ غوث اعظم بنتا ہے، ولیوں کا تاجدار غوث اعظم بنتے ہیں۔ اب جن کو نبی نے نوازا ہے، انہوں نے بھی کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہمارے نبی امت کی فکر کرنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، بیواؤں کو آسرا دینے والے، بے یاروں مددگاروں کی مدد کرنے والے کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ ہے۔ کسی کے بچے ماں باپ کی مدد نہیں کرتے، مگر نبی ان کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ ان ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کو بھی ان کی خدمت کا صلہ بھی دلاتے ہیں، اور میرے نبی ان لوگوں کو بھی مدد کرتے ہیں، ان کو بھی سہارا دیتے ہیں جو بچے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اور سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہمارا جو دین ہے، رمضان کا پورا مہینہ ہمیں کیا پیغام دیا، ہمیں کیا درس دیا ہے؟ پورا مہینہ 29ویں روزے میں ہم داخل ہو گئے، 28 روزے مکمل کر کے آدھے دن میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم نے رمضان سے کیا سبق سیکھا؟ ہم نے ماہ رمضان شریف سے کیا درس لیا؟ ہم نے قرآن کی تلاوت میں ہمیں کیا فکر دی ہے؟ اس کے حوالے سے ہم ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر، رمضان بھی یہ چاہتا ہے جس طرح کے رمضان کے آنے سے مسجدیں بھری نظر آ رہی ہے، رمضان شریف کے آنے سے مسجدوں میں مسلمانوں کا ایک جم غفیر تو ہے، مساجد تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے گھر میں مساجد میں نمازیوں کی کثرت ہے، مگر دل جڑے ہوئے نہیں ہے، دلوں میں محبت نہیں ہے، دلوں میں الفت نہیں ہے، دلوں میں انسیت نہیں ہے۔ نمازی تو ہے، مگر نمازیوں کے دلوں میں محبت نظر نہیں آتی۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج اپنے دلوں کے اندر اپنے بھائیوں کی محبت کو پیدا کرو، اپنے مسلمان بھائی کا درد محسوس کرو۔ اللہ نے تمہیں طاقتوں سے نوازا، مال و دولت سے نوازا، تو ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم کمزوروں کا خیال کریں، ہم بے بس و لاچار و مجبوروں کا خیال کریں. یہی تو میرے نبی کا دین پیغام دیتا ہے. اللہ اکبر. کبھی رسول اللہ نے کسی کو تکلیف نہیں دی، حالانکہ دنیا نے میرے نبی کو بہت تکلیفیں پہنچائی، آقا کو بہت اذیتیں دے دی گئی، مگر میرے نبی نے کبھی کسی کو اذیت نہیں دی، کسی کو بد دعا تک نہیں کرے، کسی کو نبی نے تکلیف نہیں پہنچائی. حالانکہ نبی دنیا میں جب جلوہ گر ہوئے تھے، عرب کا بڑا بھیانک ماحول تھا. ایسے ماحول میں جبکہ ہر طرف لوگوں کے گھروں میں خون و قتل و غارت گری گرم تھی، بازار گرم تھے، ایسے عالم میں یاد رکھنا میرے رسول دنیا میں تشریف لا کر اللہ کی توحید کی صداؤں کو بلند کرنے کے بعد دنیا نے رسول اللہ کو کیا دیا؟ پتھروں سے سواگت کیا، نبی پر پتھر برسائے گئے، رسول اللہ کے لیے کانٹے بچھائے گئے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ میرے نبی خانہ کعبہ کے پاس سجدے میں ہے، وہاں ابو جہل نے اعلان کر دیا کون ہے جو محمد کے بدن پر اجڑی لا کر ڈالے. ایک کافر آیا، رسول اللہ کی گردن پر اونٹ کی اجڑی لا کر ڈالتا ہے. فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی، بابا جان کے اوپر سے اس چیز کی صفائی کرتی ہے. میرے نبی کو ظالموں نے بہت ستایا، کبھی نبی نے کسی کو بد دعا نہیں دیے، سرکار دعائیں دیتے جا رہے ہیں. ہم ایسے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کی منظر کشی کو اعلی حضرت یوں کہتے ہیں، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. غریبوں سے محبت کرنے والے رسول اللہ، امت کی فکر کرنے والے رسول اللہ، امت کی یاد میں رہنے والے رسول اللہ. اللہ اکبر. اس امت کی کتنی فکر ہے آپ ان واقعات سے اندازہ لگائیں. اللہ نے اس نبی کی امت کو سیف کرنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے کبھی رمضان شریف کا مہینہ دیتا ہے، کبھی رجب کا مہینہ دیتا ہے، کبھی شعبان کا مہینہ دیتا ہے، کبھی اللہ قرآن مقدس کو اتارتا ہے، کبھی میرا رب کہتا ہے اے حبیب اگر آپ کی امت پر رحم کرنا نہ ہوتا تو میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری سورتیں اور سورہ اخلاص نہیں دیتا تھا. میں آپ کی امت سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اے حبیب تو ان سے محبت کرتا ہے، حبیب تو جن سے محبت کرے گا. میں رب ہو کر بھی یہ کہتا ہوں کہ پیارے جو سب تیرے ہیں وہ سب میرے ہیں، وہ سب میرے ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی گلیوں میں لوگوں میرے نبی محمد پیغمبر کے لیے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی نبی نے کسی کے لیے بد دعا نہیں دی، لوگ کانٹے بچھاتے گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرتے چلے گئے اور لوگ نبی کو گالیاں دیتے رہے، نہ جانے کیا کیا کہا. میرے نبی نے کسی کو بد دعا نہیں دی بلکہ دعائیں دیتے جاتے ہیں. حتیٰ کہ ایک مرتبہ میرے رسول طائف کے بازار میں پہنچے، وہاں اس مقام پر پہنچ کر اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے گئے. وہاں کے لوگوں کو پتا چلا حرم کی سرزمین سے محمد آیا ہے، وہ نیا دین لے کر آیا ہے، ہمارے شہر ہمارے گاؤں میں قدم رکھا ہے. تو سارے طائف والوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر میرے نبی کی طرف پتھر مارنے لگے. اللہ اکبر. بے کسوں کے کس کی بارگاہ میں جب پتھر آ کر لگنے لگے رسول اللہ لہو لہان ہو گئے. آقا علیہ السلام کو ایک پتھر لگا، حضور کے بدن سے خون نکلنے لگا. تو اللہ اکبر. فرشتوں کو اللہ نے بھیجا جو پہاڑوں کو اٹھانے والے، وہ فرشتے اترے، جبریل امین آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں ان دو پہاڑوں کے درمیان میں اس قوم کو تباہ برباد کر دوں گا. محمد سے اجازت مانگ رہے ہیں، انہوں نے آپ پر پتھر مارے ہیں، انہوں نے آپ پر پتھر سے حملہ کیا ہے، اے محمد آپ اجازت دے دیجئے میں ان کو ان پہاڑوں کے درمیان میں مس کر دوں گا، کچل دوں گا. فرشتے آ کر کہنے لگے نبی نے یہ نہیں کہا مارو انہیں، بلکہ میرے نبی کہتے ہیں اے جبریل میں دیکھ رہا ہوں یہ لوگ آج مجھے نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کی پشتوں میں دیکھ رہا ہوں آنے والی نسل محمد کو پہچانے گی. اے جبرائیل میں ان سب کے لیے زحمت
رحمت بن کر نہیں، رحمت بن کر آیا ہو، رحمت بن کر آیا ہو۔ جو محمد کو کافروں نے پتھروں سے مارنے کے بعد بھی میرے نبی محمد پیغمبر نے ان کے لیے بد دعا نہیں دی، دعا دے کر بتا دیا اسلام نفرتوں کا نام نہیں، محبتوں کا نام ہے، بھائی چارگی کا نام ہے۔ مٹا دو نفرتوں کو مسلمانوں، محبت تعمیر کرو۔ محبت آج تمہیں تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، محبت کو اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے دلوں میں کیا ہو گیا، ہم خود اپنے بھائی بھائی کے دشمن بنے ہیں، رشتہ داروں کے دشمن بنے ہیں، اپنے پڑوس کے دشمن بنے ہیں۔ نبی نے نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے محمد آئے تھے۔ آج مسلمان نبی کی پیروی کرنے کی بجائے اپنے من مانی سے زندگی گزارنا شروع کر دی، تب سے یہ قوم تباہ ہو گئی، تب سے یہ قوم برباد ہو گئی۔ جب تک لوگ اور قوم مسلم نبی کے پیچھے چلتے تھے، تخت و تاج اللہ مسلمانوں کے قدموں میں رکھ دیا تھا، اور جب مسلمانوں نے نبی کی سنتوں کو اور نبی کی تابعداری میں زندگی گزارنا چھوڑ دیے اور نبی کی باتوں کو بور محسوس کرنے لگے، ان سے تخت چھین لیا گیا، حکومتیں چھین لی گئی، ان کے تمام سلطنت کو چھین لیا گیا۔ آج مسلمان ذلت اور رسوائی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ آؤ بھائی چارگی رمضان شریف بھی دے رہا ہے، یہ ماہ مبارک بھی اسی کا پیغام دیا۔ رمضان کے روزے رکھنے میں ایک راز اللہ کا یہ بھی ہے کہ تاکہ میرے بندے بھوک کو محسوس کرے کہ ایک بھوکے کو کتنی بھوک لگتی ہے، ایک پیاسے کو کتنی پیاس ستاتی ہے، جس کے یہاں 3 دن تک چولہا نہیں سلگ رہا ہو۔ ایسے بھی لوگ زمین پر ہیں جو شکوہ شکایت کرتے نہیں مگر اپنا دم گھٹ رہے ہیں، ان کو کوئی کھلانے والا نہیں۔ یہ بھوک کا احساس پیدا کرنے کے لیے ایک حکمت روزہ فرض کر دیا گیا تاکہ تم اس کو محسوس کرو۔ جب تمہیں بھوک کا احساس ہوگا، پیاس کی شدت لگے گی، تب کسی پیاسے کو دیکھ کر تمہیں بھی محسوس ہوگا پیاس کیا چیز ہوتی ہے، میں اسے پانی پلا دوں گا۔ یہ پانی تو پلا رہا ہے، یہ پانی نہ تیرے باپ کا ہے نہ تیرے خاندان کا ہے، پانی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور میرے رسول نے کہا اگر کسی نے پیاسے کو پانی پلا دیا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کتنا کرم کر دیا نبی نے، بھائی چارگی کا پیغام دیکھو کیسا دیا۔ آج پانی پلانے کا نظام ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ احساس باقی ہے تو اس گرمی کے دنوں میں، اس سمر کے مہینے میں، اس شدت کی گرمی کے وقت ہم سڑکوں پہ ٹھنڈے گھڑے لے کر کھڑے ہو کر آنے جانے والے راستوں والوں کو اگر پانی پلا دے، خدا کی عزت کی قسم، جب کسی کا حلق ٹھنڈے پانی سے تر ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہے۔ یہ ہے اسلام جو لوگوں کی فکر کرتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے، بے کس و مجبوروں کا خیال کرتا ہے۔ میرے نبی نے کر کے دکھا دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں میں بادشاہیت چلائی ہے، سلام اس پر کہ جس نے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ سلام اللہ اکبر اس پیغمبر اعظم پر جو اپنی غریب امت کا خیال کرنے والے رسول۔ اللہ اکبر، کیا آپ نہیں جانتے سرکار کے دیوانوں، ہم اپنی ماں سے، ہم اپنے باپ سے، ہم اپنے بھائی سے، ہم اپنی بہن سے، ہم اپنی بیوی سے، ہم اپنے ماموں سے، ہم اپنی مامی سے، ہم اپنے پھوپھا سے، ہم اپنی پھوپھی سے، ہم اپنے چاچا سے، ہم اپنی چاچی سے، ہم اپنے طیبہ سے، ہم اپنی تیمہ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ جب اس دنیا سے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا، موت کا جب فرشتہ سامنے آئے گا، نہ ماموں کام آتا ہے، نہ بھانجا کام آتا ہے، نہ مامی کام آتی ہے، نہ پھوپھا کام آتا ہے، کوئی کام نہیں آتا ہے، سب کے سب دیکھتے رہتے ہیں، سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے بچہ نیچے گر گیا، اٹھائے تک روح نکل گئی، ہم ہاسپٹل پہنچے تک ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھائے، یہ آدھا گھنٹہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، اب چیخیں نکلنے لگ جاتی ہے، فاغاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہے۔ جس کے گھر میں مر جاتے ہیں، جس کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے، کتنے
ایسے مسلمان ہیں یہ رمضان میں گزر گئے ہیں، کتنے ایسی مسلم عورتیں ہیں جو اس ماہ میں انتقال کر گئی ہیں، وہ لوگوں کے گھر میں افسوس ہے، وہ رو رہے ہیں، اللہ ان کو صبر عطا کرے، اور جو لوگ گزر گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ لوگوں ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، کب آئے گی موت، کب آئے گا یہ فرشتہ، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ آج ہمیں اس تیاری کرنا ہوگا، ملک الموت جب آئے گی روح نکالے گی، کوئی ہمارے ساتھ آنے والا نہیں مگر اللہ اکبر، ایک ذات ہے، وہ ذات ہے میرے نبی کی ہے۔ جب سارے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور چھوٹ جاتے ہیں اور سب چلے جاتے ہیں، تنہا اس جگہ خاموش لٹا کر جہاں کوئی پرسان حال تک نہیں ہوگا، اس گڑھے میں جب مٹی میں ڈال کر جائیں گے، ہائے رے وہ مٹی، کبھی آپ نے سوچا نہیں جیتے جی دنیا میں کوئی مٹی پڑتی تو باپ دیکھ کر بیٹے کے بدن سے مٹی ہٹاتا تھا، ہائے رے وہ مٹی جب اگر دنیا میں جیتے جی اس کے سر پہ کوئی مٹی ڈالے وہ گرد و غبار صاف کر دیتے تھے، آج خود صاف کرنے والے مٹی ڈال رہے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ کہتے ہوئے ہم مٹی ڈال رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے اتنی گرمی میں وہاں نہ کولر ہے، نہ پانی کا مٹکا ہے، نہ پانی کی ہانڈی ہے، نہ پانی کا گلاس ہے، کہاں چھوڑ رہا تیرے بابا کو، کہاں چھوڑ رہا تیرے بھیا کو، کس اندھیری وادی میں ڈال رہا ہے؟ جب پہلی رات جس گھر میں گزر جانے کے بعد رات گزرتی ہے نا، اس پہلی رات قبر میں اس مردے پر کیا بیتتی ہوگی جو دنیا میں رہ تک وہ ماں باپ رات کے وقت اپنے بیٹے کے لیے کھانے کے لیے کھانا پیش کرتے، پینے کے لیے پانی پیش کرتے، سونے سے پہلے دودھ پیش کرتے، یہ سب پیش کرنے والے آج وہ قبر میں سویا پڑا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم مدینے سے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، حضور قبر میں آتے ہیں، وہ چاہے لوہار والی کا قبرستان ہو، وہ چاہے شیخ میاں بابا کا قبرستان ہو، وہ چاہے شمش عالم بابا کا قبرستان ہو، مگر جتنے قبرستان ہیں وہ کانٹوں سے بھر گئے ہیں، وہاں کچرا پڑا ہوا ہے، وہاں صاف صفائی نہیں ہے، مگر مصطفیٰ سے مدینے سے قبر میں آتے ہیں اور فرشتے بتاتے ہیں بول ان کے بارے میں کیا کہتا، اگر وہ نبی میت کو دیکھ کر مسکرائے، مرنے والا بولتا یہ میرے نبی محمد رسول اللہ ہے۔ لوگوں ہماری قبر میں بھی نبی ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں اور دنیا میں بھی امت کی مدد کرتے رہے، اور آج ہم نے اس نبی کو کیا صلہ دیا؟ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کتنی محبت کرتے تھے جانتے؟ اپنی تو جان ہم سب سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتے ہیں، جان سے، بیوی سے بھی زیادہ ہم کو اپنی جان پیاری ہے، ماں باپ سے زیادہ بھی اپنی جان پیاری ہے، ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہے۔ اسی جان بچانے کے چکر میں کرونا کی مہاماری میں لوگ اپنی فکر کرتے تھے، کسی اور کی نہیں کرتے تھے، میں بچا تو بس سے بھی، یہ ہمارا حال ہے، ہم اپنی جان کی فکر کرنے والے، ہم اپنے سسٹم کو بنا لیے، اتنا کھانا اتنا گولیاں کھانا، یہ کھانا، ورنہ اگر اس سے میں اور کر دیا تو پھر میری باڈی کا سسٹم بگڑ جائے گا، ہو سکتا شوگر بڑھے گا، بی پی بڑھے گا، میرا فیس ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس خوف سے آدمی اپنی جان کو پیار کر رہا ہے، جان سے محبت کر رہا ہے، مگر صحابہ کی عظمت پر قربان جاؤ، اپنی جان بھی نبی پر قربان کرتے تھے۔ جنگ احد میں حضرت عمار بن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اس جنگ میں جا رہا ہوں، میری تمنا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ کیا تمنا ہے صحابہ کی؟ میں شہید ہو جاؤں۔ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے دشمنوں سے حضرت عمار لڑ رہے ہیں، لڑتے ایک ظالم کا تیر آیا، حضرت عمار کے دل کو لگ گیا، اور جیسے دل میں چبھنا تھا آپ گھوڑے سے نیچے اترے، گرے، تو جیسے گرے تو آپ پر تلواریں چلائی گئی۔ جنگ احد ہے، میدان احد ہے، حضرت عمار کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو رہے ہیں، اے اللہ میری روح ابھی مت نکالنا، تیرے نبی کے قدموں میں جانے کے بعد میرا دم نکل جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں میرے مولا میری روح ابھی مت نکالنا، میں رسول اللہ کے قدموں میں اپنا دم توڑنا چاہتا ہوں۔ صحابی کی دعا تھی، ایک صحابی دعا کرے سواری نہیں پیدا ہوتا۔ ارے صحابی جس گھوڑے پر بیٹھے وہ گھوڑے کا جو پیر زمین پر لگے اور جہاں گھوڑے کا پیر لگے وہاں
کے قدموں تک پہنچنے دے، اس کے بعد میرا دم نکل جائے۔ اسی وقت حضرت عمار کی نگاہیں حضور کو تلاش کرنے میں لگی ہے۔ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، آپ گھسیٹتے ہوئے زمین سے گھوڑوں کی دوڑ سے بچتے بچاتے ہوئے نبی کو ڈھونڈ لیا۔ نبی ایک مقام پر کھڑے ہیں، ہم حضرت عمار گھسیٹتے ہوئے زخمی حالت میں ہے، دل جا کر تیر کو لگا ہوا ہے، تلواریں بدن پر چلی ہے، خون نکل رہا ہے۔ نبی کے پاس گھسیٹتے ہوئے آئے، قدموں میں سر رکھے، رسول اللہ کی نظر پڑی، کہا عمار کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میری تمنا تھی آقا، میں آپ کی محبت میں آپ کے قدموں پر جان دینا چاہتا تھا، میں اس لیے آپ کے قدموں میں آیا ہوں، آقا آپ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ میرے نبی فرماتے عمار میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ نے تجھے بخش دیا، اتنا کہنا تھا، کلمہ پڑھ کے اسی وقت آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کتنی محبت تھی صحابہ کو، اتنا ہی نہیں، جنگ خندق کے موقع پر حضور ایک مرتبہ خندق کھود رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں کتنی تکلیفوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ میرے نبی نے خندقوں کو کھودا، میدان جنگوں میں میرے نبی اترے، صحابہ اکرام نے جان کا نذرانہ دیا، تب جا کر ہمیں دین ملا ہے، اسلام ملا ہے۔ اور جو صحابہ رسول اللہ پر فدا ہوتے تھے، میرے نبی نے سب کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا تھا، کبھی کسی صحابی میں اختلاف نہیں تھا، ایک صحابی دوسرے صحابی سے جلتے نہیں تھے، ایک صحابی دوسرے صحابی سے بغض نہیں رکھتے تھے، ایک صحابی دوسرے صحابی کے خلاف نہیں بولتے تھے، ایک صحابی دوسرے صحابی کی غیبت نہیں کرتے تھے، ایک صحابی دوسرے صحابی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتے تھے، کیونکہ نبی نے منع کر دیا مسلمان کے پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، چغلی مت کرو، حسد مت رکھو، غیبت مت کرنا، یہ سب سے بدترین گناہ ہے، اس سے لوگ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ صحابہ نے یہ طے کر لیا تھا، ہم جان تو دے سکتے ہیں، نبی کے فرمان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم عمل کریں گے۔ ارے صحابہ گانٹ باندھ کر کبھی کسی کے خلاف نہیں بولے، کسی صحابی کی غیبت نہیں کرے، کسی صحابی کے خلاف گروپ بندی نہیں بنائے۔ اگر چاہتے تو صحابہ میں جب میرے نبی نے ابو بکر کو بڑا بنایا، عمر کو بڑا بنایا، عثمان کو ترتیب دی، علی کو ترتیب دی، تو صحابہ یہ نہیں بولے یا رسول اللہ یہ کیا کام کرے، علی تو آپ کے گھر والے تھے ان کو پہلے کرنا تھا، گروپ بندی نہیں ہوئی۔ فیصلے رسول کے سامنے تمام مسلمان اپنے سر کو خم کرتے تھے، حکم رسول پر سارے صحابہ سر کو جھکاتے تھے، مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، اچانک سرکار کا جبہ مبارک ہٹا، وہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نظر پڑی تو حضور اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دیے، پتھر پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، رسول اللہ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، خندق کھود رہے ہیں۔ جب جابر کی نظر حضور کے شکم پر پڑی، پتھروں کو رسول اللہ نے باندھا ہے، اللہ اکبر، سیدھا گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری شریک حیات ہمارے یہاں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، حضور نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، نبی نے کچھ نہیں کھایا، جو پیغمبر نے ہمیں سب کچھ دیا، میں نے ان کے شکم پر پتھر باندھے ہوئے دیکھے ہیں، ہمارے یہاں کچھ ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا ایک بکری کا بچہ ہے، اسی کو ذبح کر دو، اسی سے ہم گوشت اور سالن بنائیں گے، کھانا تیار کریں گے، تم فوراً بکری کو ذبح کر دو اور رسول اللہ کو دعوت پہنچانے کے لیے چلے جانا۔ حضرت جابر کے 2 ننھے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک بیٹے نے دیکھ لیا کہ حضرت جابر بکری کو لٹا کر ذبح کر رہے ہیں، بیٹا دیکھ رہا تھا، ذبح کرنے کے بعد انہوں نے کھال اکھاڑی، ادھیر کر اس کے بکری کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت اپنی اہلیہ کو دے کر چلے گئے۔ اسی اسنا میں رسول اللہ تک وہ پہنچے، حضرت جابر جا کر کہنے لگے اے بے سہاروں کو سہارا دینے والے آقا، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے داتا، آج میرے گھر تشریف لائیے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کچھ گھر میں پکا ہوا ہے، آپ میرے گھر قدم رنجا فرمائیے، اللہ اکبر، اور گھر میں صرف کھانا اتنا ہے آقا کہ آپ اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کھا سکتے ہیں، باقی کے نہیں، مگر میدان جنگ خندق کے وقت 1500 سے زیادہ صحابہ، وہاں تو تعداد بھی زیادہ تھی، اب کریں تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی کو دعوت دے دیے، میرے نبی نے اعلان کر دیا اے میرے صحابہ چلو جابر کے گھر پہنچیں گے، جابر کے گھر دعوت ہے، کھانا اتنا نہیں جو سب کو
کو کھلایا جائے، مگر نبی نے دعوت دے دی۔ ادھر جابر کے گھر میں ان کا بیٹا جو بکری کو ذبح کیسا کر رہے تھے، جس نے دیکھا تھا اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو لیا، چھت پر چلا گیا، ہاتھ میں چھری لیا، کہا کہ بھائی ابا نے بکری کیسے ذبح کی میں بتاؤں؟ کہا کیسے ذبح کی؟ تم لیٹ جاؤ میں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر بھائی نے بھائی کو لٹا دیا۔ جابر کے ایک بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی کو سلا کر گلے پر چھری چلایا، بچے کی ایک چیخ نکلی، بچہ وہیں دم توڑ دیا۔ ماں نے جب بچوں کی آہیں سنی تو حضرت جابر کی بیوی چھت پر پہنچی تو بیٹا مر رہا، تڑپ رہا تھا، گلے سے خون بہ رہا تھا۔ اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، ذرا غور تو کریں۔ اس نے اپنے کٹے ہوئے بچے کو ایک سائیڈ میں رکھتی ہے اور بڑے بیٹے کو کہتی بیٹے رک جا رک جا، وہ اس ڈر سے کہیں میری ماں مجھے مار نہ ڈالے، اس خوف سے پیچھے جاتے جاتے چھت سے اوپر سے نیچے گرا، وہ بچہ بھی انتقال کر گیا۔ دو بچے مر گئے۔ حضرت جابر کے گھر میں دونوں بچے فوت ہو گئے، اور اس خاتون نے اپنے اس دل پر پتھر رکھ کر دونوں لاشوں کو گھر میں لائی اور ایک کمرے میں لٹا کر چادر اڑا دیتی ہے، چادر اڑا دیتی ہے۔ اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جس کے دو بیٹوں کی لاشیں گھر میں ہو اور نبی آنے والے ہیں، رسول اللہ کو دعوت دیے ہیں۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا یہ دعوت کینسل کر دو، ہم بچوں کا ہم بعد میں منائیں گے، دعوت کینسل نہیں ہوگی، مصطفیٰ آئیں گے اور کھائیں گے، اور کھا کر جانے کے بعد میں اپنے بچوں کا غم بھی مناؤں گی اور بچوں کو دفن بھی کروں گی۔ اس ماں نے اپنے دل پر نبی کی محبت میں پتھر رکھا اور کھانا سالن تیار کرنے میں لگی۔ ادھر جابر آئے، آنے کے بعد کہا کیا کرے؟ تو حضرت جابر نے دیکھا ان کی اہلیہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ روتے ہوئے پکا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے تمہارے آنکھوں میں آج آنسو کیسے؟ خوش ہونا چاہیے، انبیاء کے امام آ رہے ہیں، رسولوں کے تاجدار آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم جانے کے بعد گھر میں ایسا واقعہ پیش آیا، میرے دونوں بچے گزر گئے۔ اتنا سنتے ہی باپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جس کی ماں زندہ ہے اور جن کے بچے بیمار پڑے ہیں، جو بچے چل نہیں سکتے وہ ماں کی گود میں بیٹھے بیمار پڑے ہیں۔ پوچھ اس ماں سے، کبھی ماں چین سے نہیں سوتی، میرے بیٹے کا آنگ گرم ہے، میری بیٹی بیمار ہے۔ ارے بچے بیمار ہوتے ہیں، ماں باپ پریشان نظر آتے ہیں، مگر یاد رکھو وہ ماں کا دل کیسا دل تھا جو نبی پر فدا ہو گیا تھا کہ بچوں کی لاشوں کو گھر میں رکھ کر بھی نبی کی خدمت کرنے تیار ہوئے۔ حضرت جابر نے دیکھا دونوں بچے گزر گئے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی اسنا میں میرے رسول تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت جابر نے کہا اے میری شریک حیات، ہمارے یہاں کھانا تو بہت کم ہے مگر رسول اللہ پوری فوج کو لے کر آ رہے ہیں۔ اسی عالم میں ان کی بیوی نے کیا کہا میرے سرتاج، دعوت دینا ہمارا کام ہے، کھلانا جب وہ بلا رہے ہیں تو وہی جانتے، کھلانا بھی ان کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ تشریف لائے، صحابہ اترے، آقا کریم کے لیے دسترخوان لگایا گیا، کھانے لا کر رکھے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب صحابہ کی نظر ہے۔ دسترخوان کے آداب سیکھنا تو صحابہ کو دیکھو، دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے کا طریقہ مسلمانوں آج ہمارے یہاں سے ختم ہو رہا ہے۔ شادی بیاہ کے اندر کھانا ویسٹ، ہم دیکھو رمضان میں روزے داروں کو کھانا کھلاتے ہیں، کئی کھانا ہم بے حرمتی کرتے ہیں، کھانے کی رزق کی جہاں بے حرمتی ہوتی ہے اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ اتنا سن کر بھی مسلمان عمل کرنے کو تیار نہیں۔ یاد رکھو عمل نہیں کرو گے تو ظالم حکمران آتے رہیں گے، ہمیں مارتے رہیں گے۔ عمل کریں گے تو اللہ ظالموں کے دل میں بھی ہماری محبت کو پیدا کرے گا۔ عمل ضروری ہے، جب تک عمل نہیں ہوگا کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دسترخوان پہ رسول اللہ ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، کسی کی ہمت نہیں جو مشکات میں چمچہ ڈال کر دال لے سکے، جب تک کہ رسول اجازت نہیں دیتے۔ کوئی کہاں سے کھانا اٹھا سکتا ہے؟ سب کی نظریں جمی ہے رسول اللہ کی طرف ٹکی ہوئی ہے، مگر نبی کی نظر جابر پر ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے جابر تیرے بچے کہاں ہیں؟ تیرے بچے کہاں ہیں؟
حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے سو گئے آپ کھا لیجئے. میرے بچے سو گئے. غم ہے دل میں, بول سکتے تھے نبی کی بارگاہ میں وہ محمد ہے, محمد جن کی چادر کی برکت سے اللہ نے کئی گناہگاروں کو بخش دیتا ہے, اور ان کی نسل میں ایسے بچے پیدا ہوں گے جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. میرے نبی کی بارگاہ میں کہنے لگے آقا میرے بچے سو گئے. میرے نبی نے کہا جابر سوئے ہیں تو جگا دو, جگا دو. کہتے آقا گہری نیند میں ہیں, سو گئے ہیں آپ کھا لیجئے. کہتے کہتے جابر رونے لگے, کہنے لگے کہتے کہتے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. ارے جب کسی کی مصیبت میں کسی کا پیر گھر میں آتا ہے, مرید سب سے زیادہ دکھ تو اپنے مرشد کو سناتا ہے, اپنی ماں کو سناتا ہے, اپنے باپ کو سناتا ہے, اپنے استاد کو سناتا ہے تاکہ ان کی دعا سے میرا بیڑا پار ہو جائے. مگر جس کے سامنے مرشد کی دعا نبی کے صدقے میں قبول ہوتی, ماں کی دعا نبی کے صدقے میں قبول ہوتی, ہر ایک کی دعا حتیٰ کہ آدم کی دعا بھی میرے نبی کے صدقے میں قبول ہوئی ہے. اور جب تک نام محمد دعا میں آتا نہیں کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی. میرے نبی خود سامنے ہے. جابر روتے ہوئے کہنے لگے آقا کھا لیجئے, میرے بچے گہری نیند میں سو گئے. میرے نبی کو جلال آیا. جابر ان بچوں سے کہہ دو محمد بلا رہے ہیں, محمد بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ نے جابر کو دیکھا, جب نبی نے کہا تو تمہارا کام ہے بلانا ہے, جاؤ. حضرت جابر گئے, پردہ ہٹائے, دونوں مردہ بچوں کے پاس مخاطب ہوئے, میرے جگر کے ٹکڑوں محمد بلا رہے ہیں. اتنا کہنا تھا دونوں بچے زندہ ہو جاتے ہیں. جس کا گلا بھی کٹا تھا اللہ نے اسے بھی زندگی بخشی, مرے ہوئے بچے کو بھی زندگی عطا کر دی. دونوں بچے نبی کے دسترخوان پہ موجود ہیں. کتنی فکر تھی صحابہ کو نبی کی کہ میرے رسول خوش ہو جائیں. کیا میرے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میرا امتی پریشان ہو جائے, میں جس کے گھر آؤں اس کا گھر ماتم کدا بن جائے؟ کیا نبی نہیں جانتے اللہ نے میرے نبی کو سب کچھ عطا کر دیا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نبی کے نام کی برکت سے جاؤ کہو کہ محمد بلا رہے ہیں. نام محمد کیا پہنچا, مردوں کی کانوں میں مردے زندہ ہو گئے. نام محمد میں یہ پاور ہے کہ مردے بھی زندہ ہوتے ہیں, اور اسی محمد کے نام پر سنی انگوٹھا بھی چومتے ہیں. یاد رکھنا یہ جو انگوٹھا چومتے نا ہماری مری ہوئی آنکھیں بھی زندہ ہو جائیں. ان کو کیا معلوم اس میں محبت ہے, میرے نبی سے محبت ہے. میں نبی کے نام پر انگوٹھا بھی چومتا ہوں, نبی کی یاد میں دیواروں کو بھی چومتا ہوں. یہ تو میرا عشق ہے. صحابہ تو ایسے بھی عاشق گزرے ہیں, حضور کے بدن سے گرے ہوئے پانی کا ایک خطرہ بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے. اپنے ہاتھوں میں لے کر چہروں پر ملنے والے صدیق, عمر, عثمان, صحابہ, وہ مقدس صحابہ نبی سے اتنی محبت کرتے تھے. اور آج ہم ہیں کہ اس نبی کی محبت کا دعویٰ کر کے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہیں, لڑ رہے ہیں, ہماری عزتوں کو ہم نیلام کر رہے ہیں. ارے عزت اللہ, اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے باقی رکھی گئی ہے, کسی اور کے لیے عزت نہیں ہے. مسلمانوں تم اپنی عزت کو سڑکوں پر مت اچھالو, تمہارا معیار سب سے اعلیٰ ہے. دنیا ملے نہ ملے, مصطفیٰ کے فرمان کا خیال کر کے ایک مسلمان کی مدد کرو, خدا تمہاری مدد کرنے والا ہے. تم کو اس سے اعلیٰ مقام بھی عطا کر سکتا ہے, اس سے اعلیٰ عزتوں سے بھی نواز سکتا ہے. یہ آج ہمیں ضرورت ہے میرے بھائی. رمضان شریف ہم سے جا رہا ہے, رخصت ہونے والا ہے. جانتے ہو ماہ رمضان کیوں آیا؟ اللہ یہ کیوں دیتا ہے؟ سال میں ایک مہینہ ہمیں دیا گیا, سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ بھوکے پیاسے کیوں رکھا رہا؟ کوئی ماں اپنے بیٹے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی, دیکھ سکتی ہے؟ بیٹا اگر دن میں 3 مرتبہ نہیں کھایا, صبح میں ناشتہ بھی نہیں کرا, دوپہر میں بھی نہیں, شام میں نہیں کھایا, 2 ٹائم بھی اگر نہیں کھایا تو ماں بے چین نظر آتی ہے. اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے جی, باہر بھی کھایا کہ نہیں کھایا کہ کچھ نہیں کھایا. میرے بچے کی کیا حالت ہے, بچہ کچھ نہیں کھایا تو ماں تڑپ رہی ہے, باپ تڑپ رہا ہے. جس نے ماں کو بھی پیدا کیا, باپ کو بھی پیدا کیا, بیٹے کو بھی پیدا کیا, وہ رب کے دل میں اپنے بندوں کا کتنا پیار ہوگا.
फिर मौला रोजे क्यों रखाया, हमें भूखा क्यों रखा, इतनी गर्मी बाहर है मौला, हमारे रायचूर में जितनी गर्मी है शायद बेंगलुरु में भी उतनी गर्मी नहीं है, वहां के रोजे तो ठंडे गुजर रहे हैं, मगर रायचूर वालों हम खुशनसीब हैं कि हमारे पास गर्मी टूट पड़ी है, मगर मुसलमान भी नबी की मोहब्बत में टूट पड़ा है। आज बरसे दे, हम रोजा नहीं छोड़ेंगे, ये ठान कर हमने रोजा रखा और रहमत खुदा हम पर ऐसी बरस रही है, इतनी गर्मी में भी हमें प्यास सताई, फिर भी सब्र करने का मादा दिल में पैदा हुआ है। अल्लाह ने हमें सब्र अता किया, अल्लाह ने हमें सब्र करने की ताकत दी है, अल्लाह ने हमें कुव्वत दी है। और करबला को याद करो कि 3 दिन के भूखे प्यासे रहकर मैदान करबला में लड़ने के लिए आने वाले हसन, आने वाले हुसैन और उनके जानिसारों की जिंदगी पढ़ो तो ये धूप हमारे लिए कोई माना नहीं रखती, यकीनन गर्मी हमें सर्दी नजर आएगी। हम बड़े खुशनसीब हैं लोगों, ऐसी शिद्दत की गर्मी में देखिए आप बैठे तो पसीना निकल रहा है, अब धीरे दिन ब दिन धूप बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों को प्यास भी सता रही है, तकलीफें भी हो रही हैं, मगर सब कुछ बर्दाश्त कर रहे अल्लाह रसूल के लिए। जो बर्दाश्त करने का मादा रोजेदार में पैदा हुआ ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यहीं से शुरू होती, देखो मारिफत का पहला दरवाजा खुलना, कई का दरवाजा, मारिफत का पहला दरवाजा यहां से शुरू होता है, तक़वे की पहली मंजिल यहां से शुरू होती है। औलिया अल्लाह ने तक़वा जो इख्तियार किया है उसी को कहते हैं जो अपने नफ्स की मुखालिफत करना और नफ्स को भूखा रखकर मारना, ये नबी ने कहा। तो अल्लाह ने हमें रमजान का महीना देकर एक मंजिल पर लाया, अभी हम पूरे उतरते नहीं, इफ्तार के बाद वहां से फिर नीचे आ जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं, खाने में लूट मार, झगड़ा, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार, मैं आगे तू आगे, इसके लिए क्या रोजा इसीलिए रखे थे, थोड़े खाने के वास्ते, इसीलिए हमने रोजा रखा था जो खाने के लिए दौड़ पड़े। मुसलमानों कब सुधरोगे, अब नहीं तो मेरे भाई, अब इस वक्त हमारा दुनिया में कोई कायद नहीं है सिवाय हमारे नबी के, वही हमारी बेहतरीन वहां से कमांडिंग करेंगे मदीने से, और उन्होंने ऐसे गुलामों को भेजा हमारे दरमियान में जिसे दुनिया गरीब नवाज के नाम से याद करती है। आज भी उनका एक मज़ार पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। बड़े बड़े हाकिम अपना सर गरीब नवाज की चौखट पे रख कर बताते, हम तो 5 साल के हैं, हम तो 10 साल के हैं। ऐसे कई बादशाह आए इसी चौखट पे माथा टेके, उनकी कुर्सियां भी सलामत थी, अब वो जाने के बाद ना वो कुर्सी रही ना उन्हें रहे, मगर ख्वाजा हमेशा से है, गरीब नवाज हमेशा से है। ऐ ख्वाजा के चाहने वालों, ये माह मुबारक जो रमजान का महीना है जिसमें हम और आप रोजे रखे ना, हमने कोई तीर नहीं मारा, ये अल्लाह का हम पर फजल और एहसान है, अल्लाह का फजल एहसान है। इतनी गर्मी में रोजा रखे, गौर कीजिए आप कितनी गर्मी है, बाहर एक रोड ऐसा एक रोड मार कर आए, बोले तो कपड़े गरम, आदमी गरम, हलक सूख रहा है, होंठ पे सूख रहे हैं। करबला में क्या हाल था जरा गौर करो, यही तो होंठ सूख रहे थे। इमाम हुसैन की बीवी ने कहा था 3 दिन हो गए हम निकले हुए, हमारे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, मगर ऐ मेरे आंखों की ठंडक, मेरे सरताज इमाम हुसैन से उनकी बीवी कहती है, मेरा बेटा जो असगर है ना 6 महीने हुए पैदा होकर, कितने महीने, 6 महीने, जरा गौर करो, 6 महीने का बच्चा, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने का बच्चा है। कहा कि मेरे सीने में दूध तक नहीं जो बच्चे को पिला सकूं, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे। अरे हुसैन, मैं जानती हूं कि आप सखी मां के सखी बेटे हैं, आप सखी नाना के सखी नवासे हैं, आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, दुनिया ने आपके आगे हाथ फैलाया और आपने सबकी झोली को भरी है, मगर आज आपकी शरीक हयात ये कहती है इस बच्चे के खातिर यजीदियों से एक घुट पानी तो मांगो, मेरा बच्चा तड़प रहा है, उसका हलक सूख रहा है। आज रोजे की हालत में हमारे भी हलक सूख रहे हैं, जब हमारा हलक सूखेगा
تو اصغر کو یاد کرو، اس اصغر کی برکت سے ہمارے اس سوکھے ہوئے گلے کو اللہ کی رحمت کی بارش کے پانی ٹھنڈا کر دیں گے، ٹھنڈا کر دیں گے۔ قدرت کو اللہ قدرت ہے، وہ قادر ہے، وہ قدرت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ معصوم علی اصغر کے لیے پانی طلب کیا تھا، مگر دشمنوں نے کیا کیا آپ جانتے ہیں۔ خدارا مسلمانوں، اتنی سخت گرمی میں بھی جنہوں نے روزہ رکھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کہیے روزے دار مل کر الحمدللہ کہیے آپ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اس نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، ہم روزہ رکھیں۔ مگر جتنے لوگ روزے سے نہیں ہیں نا، وہ لوگوں پر بہت افسوس ہے جو ڈر کر گرمی سے، یا میں اگر روزے رکھوں تو پھر میرا حال کیا ہوگا، کام نہیں کروں گا تو پھر عید کیسا منانا، اس طریقے کے جو خیالات کر کے روزہ چھوڑ دیے، مگر دنیا کے پیچھے لگ گئے، روزہ چھوڑ دیے۔ یاد رکھیے، ایک روزہ جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیے تو 9 لاکھ سال تک اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا، 9 لاکھ سال تک۔ یہ تو دنیا کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر رہے، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ہٹا کاٹا رہ کر روزے چھوڑ دیا۔ اور آج تو عالم یہ مسلمانوں کا کئی جگہ مجھے دیکھنے میں ملا، سر کو ٹوپی ہے، چائے پی لیتے ٹھہرے دن میں، داڑیاں ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا مسلمانوں، اب حالات اتنے خراب ہو گئے پورے ملک کے، اگر ہمارا یہی عمل رہے گا، روزوں کی قدر نہیں کریں گے، قرآن کی تعظیم نہیں کریں گے، علماء کا احترام نہیں کریں گے، عبادت میں کاہلی کریں گے، یہی حال ہمارا رہے گا تو پھر آنے والے دن اس سے بھی بھیانک آ سکتے ہیں۔ اگر آنے والے دن اچھے لانا ہے، سڑکوں پر جانے کی ضرورت نہیں، مسجدوں کو آنے کی ضرورت ہے، عبادت کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تمہاری محبت، تمہارا پیار، آپس میں تمہارا متحد ہونا، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا اور اپنے آپ کو اکتائی کا اظہار کرنا، یہی انشاءاللہ دشمنوں کے دل میں ہیبت پیدا کر دے گا اور اللہ ہی دشمنوں کے دلوں کو بھی پلٹا دے گا۔ آؤ، یہ مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینے کے بارے میں میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی تھی۔ ایک میں اللہ نے کہا وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب یہ مہینہ ایسا ہے، عید سعید کی خوشی میں کچھ لوگ پریشانی کی حالت میں گھر میں ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں، کوئی چیز خریدنے کے لیے رقم نہیں، ان کے پاس کپڑے پہننے کو تک نہیں۔ مگر آئیے میرے نبی کتنا خیال کرتے ہیں غریبوں کا، فرمانے لگے امیروں، عیدگاہ آنے سے پہلے اپنا فطرہ نکال کر غریبوں کو دے کر آؤ، اس لیے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو جائیں، ورنہ تمہاری عید کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، تمہاری روزے سب معلق رہ جائیں گے، زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہیں گے۔ پہلے صدقہ فطر ادا کرو، اپنے مالوں میں سے غریبوں کو دے کر عیدگاہ کی طرف آؤ۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، انبیاء کے امام جا رہے ہیں، رسولوں کے تاجدار جا رہے ہیں، چلتے چلاتے نبی کی نظر ایک بچے پر پڑی جس کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ رو رہا ہے بلک بلک کر، اس کے بدن پر کپڑے تک نہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ آقا کریم قریب جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ آج تو عید کا دن ہے، لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں، لوگوں کے بدن پر نئے کپڑے زیبتن کر چکے ہیں، ان کے سروں پہ تیل ڈالا گیا ہے، مگر آج تم تو رو رہے ہو۔ آج رونا کیسا؟ آج تو عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، خوشی میں رہے، خوشی منانا چاہیے، خوش رہنا چاہیے۔ آپ کی آنکھیں نم کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میری ماں میرے والد تو شہید ہو گئے ایک جنگ میں، اس کے بعد میری ماں نے شاید دوسرا نکاح کر لیا اور وہ بھی چلے گئی، مگر میرا کوئی پرسان حال نہیں، اب میں ایک تنہا رہ گیا ہوں۔ آقا تیل تو وہی لگائے گا جس کا باپ زندہ ہو، کپڑے وہی پہنے گا جس کا باپ زندہ ہو۔ اب میری ماں بھی گزر چکی ہے، میرا باپ بھی گزر چکا ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میں ایک لاوارث انسان ہوں، میں یتیم ہوں یا رسول اللہ، میں مسکین ہوں یا رسول اللہ، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ کے
ذرا غور تو کرو، جو دکھیوں کو سکھ دینے والے رسول سامنے موجود ہے، اس نے جب اپنا رونا رویا، اپنی زبانی انداز میں جو بولنا تھا بولا، نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لاتے ہیں، اپنے گھر لاتے ہیں، فرمانے لگے عائشہ اسے جلدی جلدی نہلاؤ، اسے کپڑے پہناؤ، اسے جلدی جلدی اس کے سر میں تیل لگا دو تاکہ یہ ہمارے ساتھ عید گاہ آئے گا، عید کی نماز کے لیے اس کو ماں کا پیار دیا جائے، باپ کا پیار دیا جائے۔ کہا کہ بیٹا تم خوش ہو یا نہیں ہو؟ کیا تیرا باپ محمد ہو اور تیری ماں عائشہ ہو، تیری بہن فاطمہ ہو؟ اتنا کہتے ہی وہ خوشی سے مچل جاتا ہے، اور جب نبی اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر سے واپس عیدگاہ کی طرف لے جانے لگے تو دوسرے بچے بھی اپنے سروں پر خاک اڑانے لگے، کاش ہمارے ماں باپ بھی مر جاتے تو اچھا تھا، ہم بھی رسول اللہ کے بیٹے بن جاتے تھے، ہم بھی رسول اللہ کے گھر جاتے تھے۔ اللہ اکبر، غریبوں کا خیال کرنے والے رسول، بے کسوں کا خیال کرنے والے رسول، بے سہاروں کا سہارا دینے والے رسول، کتنی فکر ہے۔ آج ہم بھی اپنے گھر میں جائزہ لیں، میری بہن کس حال میں ہے، بہن کا خیال کریں، بیٹی کس حال میں ہے، بیٹی کا خیال کریں۔ بیٹی چاہے ہماری کتنی بھی بے وفا ہو، بہن چاہے ہم سے کتنی بے وفا کر لے، مگر اب جمعۃ الوداع کے بیان کے بعد تم جاؤ، تمہارا کام ہے ان کا دل جیتنا، ان چاہے جو بھی ہم سے رویہ کرنا ہے کر لے، مگر تیرا رویہ مصطفیٰ کی سنت کے مطابق اس کو راضی کرنے میں لگ جا، اس کی خدمت کرنے میں لگ جا، اسے رقم دے اور کہہ دے کہ تو بھی بہن عید کی خوشیوں میں شامل ہو جا۔ پہلے اپنے گھر میں تلاش کرے، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرے، پھر اس کے بعد محلے میں تلاش کرے، پھر اس کے بعد شہر میں نکل پڑے۔ اس طرح ہر گھر والا جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ان سب کی خدمت کرنے لگ جائے تو میرے نبی نے کہا جو لوگ اپنے گھر والوں کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے اور اللہ اس کی برکتیں انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے داروں، رمضان ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہیں، آپ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان ملائکہ میری امت کی مصیبت کو رمضان کی آخری رات میں یاد کر کے روتے ہیں۔ ملائکہ زمین اور آسمان رمضان المبارک کی آخری شب میں میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ زمین روتی، آسمان روتا، فرشتے روتے ہیں مصیبت کو یاد کر کے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون سی مصیبت؟ کہنے لگے رمضان کا جانا یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حضور فرما رہے ہیں صحابہ کے سامنے، کون رو رہے؟ فرشتے رو رہے۔ کیوں رو رہے؟ زمین رو رہی ہے، آسمان رو رہا ہے، میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے یہ رمضان ان سے رخصت ہونے والا ہے، ان قریب رخصت ہوگا۔ یہ وہ مہینہ تھا جس میں صدقات کو قبول کیا جاتا تھا، زکات کو قبول کیا جاتا تھا، ان کے نفل کے بدلے میں فرض کا ثواب دیا جاتا تھا، فرض کے بدلے میں 70 فرض کا ثواب دیا جاتا تھا۔ یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ اب میری امت سے رخصت ہو رہا ہے، اس لیے اس مصیبت کی وجہ سے آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، ملائکہ بھی روتے ہیں، مگر یہ امت کو رونا تک نہیں آتا۔ ہم کسی دوست کی جدائی میں تو روتے ہیں، ماں باپ کی جدائی میں تو روتے ہیں، اگر بیٹا ماں باپ سے جدا ہو رہا ہے ماں باپ بھی رو رہے ہیں، مگر کبھی رمضان کے جانے پر رونا نہیں آتا۔ یاد رکھو کوئی مہمان جب آتا ہے، ہم مہمان کے آنے پر بہت سے ایسے گھر ہیں خوش ہونے والے مگر زیادہ گھر پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیوں آیا یہ کہتے ہیں۔ مہمان کے آنے پر کبھی رونا نہیں، مہمان کے آنے پر خوش ہونا چاہیے، مہمان جا رہا تو رونا چاہیے، آنے پر نہیں رونا چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مہمان آیا تو رونا شروع کر دیتے، اب یہ خرچہ ہوگا وہ خرچہ ہوگا، مگر جس کے گھر میں مہمان آتا ہے اللہ اکبر، میرے نبی فرماتے ہیں برکتوں کو ساتھ لے کر آتا ہے، برکتوں کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی برا بن عازب سے کہا، برا کہا کیا بات ہے؟ میرے نبی کی حدیث ہے جس گھر میں مہمان آئے، جس گھر میں مہمان آئے
اور میزبان صرف اللہ کی رضا کے لیے مہمان کی خدمت کر رہا اور اس سے یہ توقع نہیں رکھ رہا کہ یہ مجھے شکریہ ادا کرے گا، میری تعریف کرے گا، میری جے جے کار کرے گا، یہ توقع نہیں رکھ رہا، صرف اللہ کی رضا کے لیے مہمان کی خدمت کر رہا، تو حضرت برا کو انس بن مالک کہتے ہیں اس گھر میں اللہ 10 فرشتوں کو بھیجتا ہے، 10 فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے پورے سال بھر تک اس کے گھر میں اللہ کی تسبیح و تہلیل میں لگ جاتے ہیں۔ 1 سال پورا ہونے کے بعد فرشتے اللہ سے کہتے مولا 1 سال ہو گیا، ہم نے اتنے سال تک تیرا ذکر کرے، اب کیا کریں؟ تو اللہ کہتا یہ جتنا تم پڑھے نا، یہ ساری تسبیحات و تہلیل کا ثواب اس مکان والے کو دے دو جس نے مہمان کی مہمان نوازی کر دی۔ اللہ اکبر! مہمان آیا تو فرشتے گھر میں آ گئے، مہمان آیا تو فرشتے گھر میں آ گئے۔ بظاہر ہم نے کیا اسے کھلایا ہوگا، سونے کے لیے کمرہ دیا ہوگا، اپنا تکیا نکال کر مہمان کو دو، اپنا بستر نکال کر مہمان کو دو، مہمان کو خوش کرو، ایک موقع ہے، اگر اس کی دعا نکل گئی تو اللہ ہماری تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ غریبی ہے تو مہمانوں کو بلا بلا کر کھلاؤ، اللہ غریبی کو ختم کر کے امیری عطا کر دیتا ہے۔ آج ہم مہمان نواز نہیں رہے، ایک زمانہ تھا کہ مسلمان مہمان نوازی کرنے میں کبھی کنجوسی نہیں کرتا تھا، مگر آج کا حال کیا ہو گیا؟ گھر میں شادی بھی رہے تو گھر میں نہیں اتارتے، شادی خانے میں اتارتے، وہاں چلو ہانچ کھانا بیچ دو، ہانچ کھا کو جاؤ۔ یہ حال ہمارا ہو گیا آج، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا۔ پہلے لوگ گھروں میں اترتے تھے، مہمان 10 دن تک رہتے تھے گھروں کے پاس، کھا کر جاتے تھے، اس کے باوجود بھی گھر میں اتنا خوشیوں کا ماحول رہتا تھا کہ ہر طرف چہروں پر مسکراہٹ کی کلیاں کھلتی تھی، اللہ برکتیں ہی برکتیں عطا کر رہا تھا۔ آج گھر پورا ویران ہے، شادی خانہ پورا آباد نظر آ رہا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہمارا۔ مسلمانوں، یہ مہمان جو دنیا میں آتے ہیں جاتے رہیں گے، آنے کے بعد یہ دعائیں دے یا نہ دے مگر اللہ تو ان کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ مگر ایک مہمان رمضان ہے جو ہمارے درمیان میں آیا، اب جا رہا ہے، اب یہ جو رمضان مہمان بن کر آیا، ہم جس گھر میں رہتے ہیں، اب اس گھر کے اندر کوئی گھر کا بڑا انتقال کر جائے، جو گھر کی ذمہ داری چلاتا تھا، گھر کے اندر کھانا بنانا، گھر کے اندر کھانے کی اشیاء لانا، سارے انتظامات کرنے والا اگر مر جائے تو گھر والے یاد کرتے ابا یہاں بیٹھتے تھے، ابا کی یہ بیٹھک تھی، ابا یہ ٹائم میں یہاں آ کر بیٹھتے تھے، یہاں دستر پہ بیٹھتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، یہاں بیٹھ کر چائے پیتے تھے، یاد کر کر کے روتے ہیں۔ اب وہ ہمارے گھر سے نکل گئے، باپ کے جانے کے غم نے بچوں کو رلایا، شوہر کے جانے کے غم نے بیوی کو رلایا۔ جب ہمارے گھر میں ہمارے سب مہمان تھے، وہ مرنے کے بعد چلے گئے، مگر اس کے بعد اب یہ مہمان ہمارے سے رخصت ہونے والا ہے۔ اب رمضان شریف کیا آیا، مسجدیں بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، افطار کے وقت کا جو سما نظر آ رہا ہے یہ آنکھوں سے اجل ہو جائے گا۔ سحری کا وہ منظر جو آدھی رات کو سحری میں جگانے والے، اللہ کی محبت کے نعرے لگانے والے، اب وہ ہماری آنکھوں سے بوجھل ہو جائیں گے، اب وہ ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ سحری کا سما، وہ افطاری کا سما اب ہماری آنکھوں سے اجل ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر طرف سونا سونا پڑ جائے گا۔ اے لوگوں، یہ رمضان ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے، اس کی جدائی میں رونے والے بن جاؤ۔ رونا نہیں آتا تو کم سے کم نبی نے کہا رونے والی جیسی شکل تو بناؤ، اس لیے کہ جو رمضان کے جانے پر روتا ہے اور آنے پر خوش ہوتا ہے، اللہ پر یہ لازم ہے کہ اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ خدا را مسلمانوں، رمضان کے جانے پر روئیں، اس لیے کہ وہ مہینہ اب رخصت سے ہو رہا ہے، جس کے خوف سے ہم رات میں نیند تک صحیح نہیں کرتے تھے، کہیں میری سحری نہ چھوٹ جائے۔ اب دیکھتے گھڑی کو اٹھ کر دیکھتے، جب دیکھتے گھڑی کو دیکھتے، مگر نیند تک صحیح نہیں ہوتی تھی سحری تک۔ روزے کی فکر تھی، اللہ کا ڈر دلوں میں تھا، افطار کی فکر تھی، افطاری میں جو مجمع تھا، اب یہ ہماری آنکھوں سے بوجھل ہو جائے گا۔ خدا را مسلمانوں، اس کے جانے پر رونا، اس کے جانے پر غم منانا یہ بالکل جائز ہے، اور ایسا رونے والے کو اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ آخری بات عرض کر دوں، یہ رمضان بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں بھی میری امت کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ کوئی نہیں ہوگا نا، یہ دو آئیں گے۔ کس کے لیے آئیں گے؟ قرآن تراوی میں سنے سالہ پڑھے سالہ،
رمضان میں روزے رکھے سالہ، رمضان کی تعظیم کرے سالے کے لیے رمضان قرآن دونوں آئیں گے، کہیں گے ڈر مت ہم تیرے ساتھ ہیں، تو نے دنیا میں ہمارا ساتھ دیا، اب ہم تیرا ساتھ دیں گے۔ دیکھیے اچھا وہ صرف قیامت میں ساتھ نہیں آئیں گے بلکہ خبر میں بھی آ کر کہیں گے سب تو تیرے ساتھی چلے گئے، تو نے سب کو چھوڑا مگر رمضان کو نہیں چھوڑا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ چلے گئے نا، جانے دے، میں تیرے ساتھ رہوں گا، تو نے مجھے نہیں چھوڑا دنیا میں، دوست بولا روزہ نکو رکھ مگر پھر بھی تو میری تعظیم کیا، روزہ رکھا، اب وہ دوست تجھے مٹی ڈال کر گیا مگر میں تیرے ساتھ خبر میں رہوں گا۔ تو نے قرآن کو نہیں چھوڑا، قرآن کہے گا تو نے مجھے نہیں چھوڑا، اب میں تجھے خبر میں نہیں چھوڑوں گی، تیرے ساتھ رہوں گی، تجھے نور بن کر روشنی دے دوں گی، قیامت کے دن اللہ جب تمہارا زندہ کرے گا تب بھی میں تیرے ساتھ رہوں گی، پل صراط پر اندھیرا ہوگا میں تجھے روشنی دے کر لے جاؤں گی، میزان کا پلہ بھاری کروں گی، تیرا پیاس کی شدت سے زبانیں پار لٹکی ہوگی مگر ہم تجھے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کے روزے داروں، یہ 60 سالہ زندگی کے اندر 70 سے 80 سالہ زندگی لے لو، اس کے بعد تو جانا ہی ہے، مگر جانے کے بعد وہاں کسی کا کام، کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا مگر اس کے اعمال ہی اس کے مددگار ثابت ہوں گے۔ آج ضرورت ہے ہم رمضان کی تعظیم کریں، قدر کریں، یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے، آج پوری بھرپور آپ جمعہ میں ٹائم دینا ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد آپ کے سامنے الوداع ماہ رمضان کے سلسلے میں بڑے ہی اچھے انداز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تو آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر بھاگ کر نہ جائیں۔ آج کا جمعہ اب یہ جمعہ پھر ملنے والا نہیں، اس کے بعد کا جو جمعہ ملے گا مگر یہ جمعہ کے مقابلے میں کیا بھی نہیں ہے، یہ لکھ لیجئے، شوال کا جمعہ جو آئیں گا نا، یہ جمعہ کی جو آج اہمیت ہے وہ جمعہ کی اہمیت شوال میں نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے کہا رمضان شریف کے جمعہ کی ہر گھڑی میں اللہ ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے، مگر اب آنے والی جمعہ کو نہیں، یہ جمعہ میں ہے، تو یہ جمعہ کی قدر کرو، ہو سکتا ان جہنمیوں میں ہمارا بھی نام ہوگا، مگر آج بیٹھ کر روئیں گے اور رو کر رمضان کو رخصت کریں گے۔ رمضان اب تو ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے، کما حق کو ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا، ہم جیسے روزہ رکھنا تھا ہم نہیں رکھے، تو ہمیں معاف کر دینا، قیامت میں ہمیں مت بھولنا، جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، 1 مہینے تک اللہ سے ڈر کر ہم نے تیرا احترام کیا، اے رمضان اتنی گرمی میں بھی ہم پیاس کی شدت کو برداشت کریں، کل قیامت کی گرمی سے تو ہمیں بچا دینا، اے رمضان ہمیں میدان محشر کی سخت گرمی سے بچانا تیرا کام ہے، ہم روزہ رکھے کیسا رکھے ہمیں نہیں معلوم، رکھے مگر ہمارے آقا کے صدقے میں ان کے فرمان کے مطابق تو قیامت میں ہمیں نہ بھولنا، ہماری سفارش اللہ کے حضور کرنا، ہماری سفارش رسول اللہ کے حضور کرنا، اور یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کی قدر کرو، یاد کرو، تھوڑا خیال پیدا کرو، تصور لاؤ، ایسا تصور لاؤ کہ میری زندگی کا یہ آخری جمعہ ہے، اب میں یہاں سے نکلوں تو گھر جاتوں یا خبر میں جاتوں اس کا مجھے علم نہیں ہے، مگر مولا یہ دنیا میں رہ تک میں دنیا میں مصیبت میں تھا، مگر دنیا کی مصیبت میں پھر بھی میں کہیں نہ کہیں جا کر دوستوں میں ٹائم پاس کرتا تھا، مگر خبر کی مصیبت جب آئی تو کہاں دوستاں ملتے، کس کے پاس جاؤں، کس کے پاس بیٹھ کر سکون حاصل کروں، اب بات ختم ہو چکی ہے، قبر میں پڑا رہنے والا قیامت تک تڑپتا رہے گا، دل بہلانے کے لیے کہیں جا بھی نہیں سکتا۔ لوگوں جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے، قرآن تلاوت کرے، تراویح پڑھے ہیں، یہ رمضان اور قرآن دونوں خبر میں آ کر اسے تسلی دیں گے، تجھے کہیں دل بہلانے کی ضرورت نہیں، ہم تیرا دل بہلانے کے لیے آئے ہیں، رمضان ہماری مدد کے لیے قبر میں آئے گا، قرآن ہماری مدد کے لیے قیامت میں آئے گا۔ کتنی اچھی بات میرے رسول نے کہی، میرے نبی نے کہا کہ رمضان اور قرآن دونوں محشر میں روزے داروں کو اور قرآن کی تلاوت کرنے اور سننے والوں کو رمضان اور قرآن ڈھونڈتے رہیں گے، یہ شفاعت کریں گے، رمضان شفاعت کرے گا۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، جس نبی کے صدقے میں رمضان ملا ہے، وہ رمضان جب ہماری شفاعت کر سکتا ہے تو کیا نبی نہیں کر سکتے؟ اور کیجیے آپ،
کیا ہمارے نبی نہیں کریں گے؟ جو آج کل اہل حدیث تبلیغی والے بولتے نا کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا قیامت میں، یہاں تو رسول کرے قرآن کرے گا، رمضان کرے گا، اور جس کے چھوٹے بچے مر گئے ہیں وہ بچے بھی قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تو یہ شفاعت کریں گے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کچھ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! ایسا عقیدہ رکھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اپنی آخرت کو بھی تباہ کر دے گا، اپنے ایمان کو بھی برباد کر دے گا۔ اللہ نے نبی کے صدقے میں رمضان کو جب پاور دیا کہ قیامت کے دن رمضان روزے داروں کی شفاعت کرے گا، قرآن تلاوت کرنے والے اور تلاوت سننے والوں کی شفاعت کرے گا، تو آؤ رمضان جب شفیع بن کر شفاعت کر سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً ہمارے شفیع ہیں، وہ شفاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا نا، آخری بات عرض کر دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے، علیل بیمار تھے، فاطمہ بہت چاہتی تھی رسول اللہ کو، حضور کا سر فاطمہ کی مانڈی پہ ہے، گود میں فاطمہ اتنا پیار کرتے تھے رسول، کہتے تھے میری بیٹی سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میری بیٹی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب فاطمہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی نا، امام حسن حسین جھولے میں روتے تھے، تو فاطمہ کی عبادت اور نماز اللہ کی بندگی میں لگی ہے، بچے رو رہے ہیں، تو جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور جھولا جھلاتے ہیں۔ ایک صحابی اتفاق سے گھر آئے تھے، دیکھا کہ جھولا جھولا چل رہا ہے، جھولا جھلانے والا نظر نہیں آ رہا مگر جھولا برابر ہل رہا ہے۔ اور ایک صحابی ایک مرتبہ آئے کہ چکی پیسنے کا جو معاملہ تھا، چکی چل رہی ہے مگر چکی چلانے والا نظر نہیں آ رہا، جا کر حضور کو بولے یا رسول اللہ میں فاطمہ کے گھر گیا تھا، نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ چکی تو چل رہی ہے مگر چلانے والا نظر نہیں آیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میرے گھر فرشتے آتے ہیں، وہ چکی چلانے والے کوئی اور نہیں فرشتے تھے، وہ فاطمہ کا گھر ہے، وہ علی کا گھر ہے، وہ حسین کا گھر ہے، حضرت جبریل جھولا جھلا رہے ہیں، وہ فاطمہ کی گود میں رسول اللہ اپنا سر رکھے ہیں، علیل ہے، بیمار ہیں، انبیاء کے امام ہیں، وہ صحابہ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی جب نبی اس دنیا سے پوچھ کریں گے تو کیا گزری ہوگی صحابہ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہیں، تو اللہ نے ملک الموت سے کہا آج تم جا رہے ہو کس کی روح لانے کے لیے؟ جانتے ہو میرے محبوب کی۔ مگر عام انسانوں کے پاس، عام انبیاء کے پاس کیسا گئے ویسا نہیں جا سکتے، بغیر اجازت کے اندر بھی نہیں جانا، اجازت لے کر جانا۔ تو ملک الموت ایک اعرابی کی شکل میں آئے، اعرابی کی شکل، دیہاتی کو اعرابی کہتے ہیں، وہ اعرابی کی شکل میں آئے، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر السلام علیکم یا ایھا النبی کہا، اور پھر کہا السلام علیکم اہل البیت۔ یہ آواز آئی، فاطمہ نے کہا اس وقت میرے نبی علیل ہیں، وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے، آپ واپس چلے جاؤ۔ کون ہے وہ؟ موت کا فرشتہ ہے، چلے گیا۔ پھر دوسری مرتبہ آیا، پھر دروازے کو دستک دینے سے پہلے اسی انداز سے سلام کیا، اور پھر کہا کہ فاطمہ نے کون ہے؟ اس وقت میرے بابا علیل ہے، وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر چلا گیا۔ ہے کسی میں ہمت جو موت کے فرشتے کو واپس کر سکے؟ ہے کوئی ایسا گھرانہ جس کے گھر میں ملک الموت آئے تو روک سکے؟ وہ کسی کا گھرانہ نہیں، میرے نبی کا گھرانہ ہے۔ اور فاطمہ بار بار کہتی ہے میرے بابا نہیں مل سکتے ہیں، میرے نبی علیل ہے، جاؤ۔ تیسری مرتبہ جب آیا تو نبی آنکھ کھولے، بولے بیٹی فاطمہ، بولے بابا آنکھ کھولے، کہا خیریت سے ہیں؟ ہاں فاطمہ۔ کہا کہ فاطمہ جانتی ہو یہ 2 دن سے مسلسل آنے والا تیسری بار جو آیا نا کون ہے جانتی ہو؟ کہا نہیں، اللہ جانے، اللہ کے بتائے ہوئے سے آپ جانے۔ تو میرے نبی فرماتے فاطمہ یہ وہ آیا ہے، یہ وہ آیا ہے
جو بچوں کو یتیم کرتا ہے، بیویوں کو بیوہ بنا دیتا ہے، کہا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے جسے تم 3 دن سے واپس لوٹا رہی ہے، اور اس خوف سے اندر نہیں آ رہا ہے کہ فاطمہ بیٹھی ہے، حیا کر رہا ہے، شرم سے شرمسار ہے، جب تک تم یہاں سے اٹھو گی نہیں اور میں اجازت نہیں دوں گا وہ اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ جب اللہ کے نبی نے فاطمہ کو اشارہ کیا، فاطمہ رو رہی ہے، بابا اب آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، اس دنیا سے جائیں گے رسول اللہ، اس ظاہری دنیا سے نبی پردہ فرمانے والے ہیں۔ جب میرے نبی نے آواز لگائی تو موت کے فرشتے کے ساتھ جبریل امین اندر آئے، سلام عرض کرتے ہیں، آقا اللہ نے ہمیں اور اس کو یہ حکم دیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو روح نکالی جائے گی، ورنہ ہم واپس لوٹ جائیں گے۔ کیا شان ہے میرے نبی کی۔ اللہ کے نبی نے کہا پہلے مجھے یہ بتا ملک الموت، اے ملک الموت مجھے پہلے یہ بتا کہ روح نکالتے وقت آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی، پہلے یہ بیان کر۔ اللہ کے نبی نے پوچھا روح جس کی نکل رہی ہے بدن سے، ذرا غور کرو، تصور کرو، روح نکلے گی ایک دن ہمارے بدنوں سے بھی، روح نکلتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، پہلے مجھے بیان کر دو ملک الموت۔ کہنے لگی یا رسول اللہ ہزاروں تلواروں کے جھٹکے جیسے انسان پر تکلیف پہنچاتے ہیں اس سے زیادہ ایک جھٹکا کافی ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ حضور رونے لگے تو عرش ہلنے لگا۔ اللہ نے کہا جبریل میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تو میرے آقا نے کہا میرے مولا میں یہ وعدہ کرتا ہوں تجھ سے اور تو مجھ سے وعدہ کر لے، جو تکلیف اس نے بیان کی روح نکالتے وقت، جب تک مجھ سے تیرا وعدہ پورا نہیں ہوگا میری روح نہیں نکالی جائے گی۔ اے حبیب آپ کا وعدہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا میری امت جتنی ہے ان سب کی تکلیف مجھ پر ڈال دے، میری امت کو کبھی تکلیف مت دینا۔ اے ملک الموت جب تک اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہوگا تم میری روح نہیں نکال سکتے ہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا اے حبیب میری عزت و جلال کی قسم جو آپ کا امتی ہوگا اس کی روح ایسے نکالی جائے گی جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے، ویسے آسانی سے روح کو بھی نکال دیا جائے گا۔ اتنا سننے کے بعد نبی مسکراتے ہوئے کہتے اب میری روح نکالو۔ جیسے روح نکالے اللہ اکبر، وہ روح لے کر فرشتہ کانپنے لگا۔ اب پہنچا سیدھا مقام علین پر، تو علین میں ایسی جگہ نہیں جو رسول اللہ کی روح رکھ سکے۔ واپس لوٹے، عرش پر گئے، جنت میں گئے، کئی جگہ نہیں ہے روح رکھنے کے لیے، روح محمدی رکھنے کے لیے کہیں ایسا مقام ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں ظاہر ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ نے محمد کی شکل میں ظاہر ہو کر دنیا والوں کو بتا دیا اب اس روح کو رکھنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں، محمد کا وجود ہی باقی ہے۔ تو اے ملک الموت یہ روح کہیں اور نہیں، جا واپس لے جا، میرے نبی کے بدن میں واپس لوٹا دے۔ واپس لا کر لوٹایا گیا، اسی بدن میں روح محمدی آج بھی موجود ہے، میرے نبی آج بھی زندہ ہے، اپنی خبروں میں سرکار لیتے ہیں، رو رہے ہیں آج بھی، میری امت رو رہے رسول اللہ۔ آج یہ امت چاند رات کے وقت عشاء چھوڑ کر بازاروں کی رونق بننے والوں امت کے لیے رسول اللہ خبر میں رو رہے ہیں، اور یہ دھکے مارتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے بازاروں میں گھوم رہے ہو، چاند رات کے وقت اپنی بہنوں کو بازاروں میں بھیج کر دوسروں کے دھکم دھکی میں کیوں چھوڑتے ہو؟ مسلمانوں چاند رات میں بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں آتی ہے، چاند رات میں میرے نبی نے کہا جس نے اس رات کو عبادت کیا اللہ اس دن سب کے دل مر جائیں گے، تو اس رات عبادت کرنے والے کے دل کو اللہ زندہ کر دیتا ہے۔ آج رات چاند رات کے دن ہمیں بازاروں کی رونق بننا نہیں ہے، جو پیغمبر امت کے لیے رو رہے ہیں آج ہم نے اس نبی کو کیا صلہ دیا؟ کیا آج اطمینان کے ساتھ جمعۃ الوداع نہیں پڑھ سکتے؟ کیا جمعۃ الوداع کی پوری نمازیں سنتیں آج کی جو سنت کی فضیلت ہے وہ آنے والے جمعہ شوال میں نہیں ہے؟ آج اگر کسی نے جمعہ میں 2 رکعت نفل پڑھے اللہ اسے فرض کا ثواب دے رہا ہے۔ لوگوں غفلت میں مت
नेकी को सिमटते थे, एक एक नेकी को कुप्पा करके अपने पास रखते थे और फिर डरते थे कि मैंने इतने नेकियां जमाए, पता नहीं इसमें कहां रियाकारी है, कहां दिखावा है। इस खौफ से रोने वाले औलिया अल्लाह। मगर आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, चार पड़े चले गए। खुदारा मुसलमानों, आज का एक दिन कम से कम पूरी सुन्नतें नवाफिल पढ़कर इंशाअल्लाह अलविदा माह रमजान का एक बेहतरीन अंदाज में आपको सुनना है और उसमें इंशाअल्लाह सारे मंजर को जो हमने तकरीर में बताया उन्होंने उनको अशार की शक्ल में पेश करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि रमजान यकीनन हमारे से रुखसत हो रहा है। और मेरा ईमान और यकीन है हर साल जब रमजान का आखिरी जुमा आता है ना, लोहारवड़ी पे खास करके मेरे गौसे पाक की नजर रहती है, मेरे खुतबे रैचूर की नजर रहती है। अब गौसे पाक की नजर में अली की नजर है, अली की नजर में मुस्तफा की नजर है, आंखें मुस्तफा की है, देखना मौला का है। तो लोहारवाड़ी में जुम्मतुल विदा के दिन जितने खड़े होकर खिराज अकीदत रमजान की बारगाह में यूं पेश कर रहे हैं, अब तो हमसे तू जा रहा है, अलविदा अलविदा है माह रमजान, हमसे तू रुखसत हो रहा है, हमें माफ कर देना। हम रो रो कर रमजान को विदा करेंगे तो मेरे नबी देख रहे हैं, गौसे आज़म देख रहे हैं, गरीब नवाज देख रहे हैं, अल्लाह के वली देख रहे हैं, अल्लाह वालों का रूहानी काफिला ऐसी महफिलों में हाजिर होता है। और मेरा ईमान है कि उन सब की नजरें हम पर जमी हुई है रसूलुल्लाह से लेकर पूरे औलिया पर, औलिया तक। हम बड़े खुश नसीब है लोगों, उनकी नजरों में अगर आ गए। 1-12 बजे से लेकर लोहारवड़ी में 3 साढ़े 3 तक बैठा है, नबी देख रहे हैं, गौस देख रहे हैं, अली देख रहे हैं, घर में परेशानी है, घर की हालत बहुत ख़राब है, खर्जा पूछा अभी तक खर्जा नहीं मिला, ईद के कपड़े तक नहीं लाए, कुछ ऐसे घर भी हैं जो कपड़े अभी तक खरीद नहीं सके, कपड़े सीने के लिए पैसे तक नहीं, अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं बोल नहीं सक रहे हैं। खुदारा ऐसे गरीबों की मदद करो, उनका भी ख्याल रसूलुल्लाह करते हैं, उनकी तरफ भी नबी की नजर होती है। जब रमजान को जुदा कर रहे हैं, हम अलविदा कहते हुए छोड़ रहे हैं, उस वक्त सारा दुख दिल में रखकर रो, आंसुओं के जरिए पहुंचाओ। हो सकता रमजान की एक दुआ अगर हो गई तो हमारी तकदीर भी बदल सकती है, सेकंडों में हमारी ईद अच्छी हो जाएगी। हजरत अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक वली कामिल हैं, आप अपने घर में 25 दिरहम लेकर बैठे थे। ईद की रात थी, सुबह ईद का दिन था। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, कहा दरवाज़ा खोले तो पड़ोसी था, पड़ोसी खदमों में गिर के रोने लगा। 3 दिन हो गए, घर में तो चूल्हा सिलगा नहीं, हमने शिकायत तक नहीं की, मेरे बच्चे हैं, कसीरुल अयाल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कल ईद का दिन है, मैंने कुछ खरीदा तक नहीं, मेरे पास कुछ पैसे नहीं, आप अल्लाह के लिए मेरी मदद फरमाइए। उनके पास सिर्फ 25 दिरहम थे, वो अपनी ईद के लिए निकाल कर रखे थे, मगर फौरन वो अपनी बीवी के पास गए, जाकर कहने लगे हमारा पड़ोसी हमसे ज़्यादा परेशान है, आपकी क्या राय है, क्या हम उसकी मदद कर देंगे, पूरा पैसा उसे दे दें? तो उनकी नेक बीवी ने कहा फौरन दे दीजिए, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। जब किसी मिस्कीन की कोई मुसलमान मदद करता था ना, बड़ा दिल को सुकून मिलता था। आज मदद करने को तैयार नहीं, कुछ मदद तो नहीं करते मगर साथ भी नहीं दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, कुछ भी साथ नहीं दे रहे हैं। खुदा मुसलमानों, पहले के लोग मदद करके दिल को सुकून पाते थे। 25 दिरहम जो थे ईद बनाने के, अल्लाह की जात पे भरोसा करके दे दिए। अब वो चला गया, दरवाजा बंद करके घर में बैठे, हम क्या करें, सुबह में सोच रहे थे। फिर किसी ने दरवाजे को दस्तक दी, दरवाजा खोले, दरवाजा खुलते खदमों में गिरा, कहने लगा मुझे माफ कर दीजिए। कहा भाई तू कौन है? कहा मैं तुम्हारे वालिद के जमाने का गुलाम हूँ, ऐसा ऐसा उस दौर में मैं भाग गया था, ये दीनार ले लीजिए, ये 25 दीनार ले लीजिए और मैं आपका गुलाम हूँ, आप मुझे आज़ाद कर दीजिए। 25 दीनार दे दिया, गुलाम को आज़ाद कर दिए। आप घर में गए, बोले हम 25 दिरहम खैरात करें, अल्लाह दिरहम के बदले दीनार अता कर दिया। दिरहम अलग रकम है, दीनार अशरफियों को बोलते हैं, सोने के सिक्के जो होते, सोने के सिक्कों को वो मिले। तो हमने तो सिर्फ चांदी दी, हमारी जुबान में कह रहा हूं, चांदी खैरात करे, अल्लाह सोना दे दिया, सोना दे दिया। तो लोगों आज भी वक्त है, अगर आज चांद दिखा तो कल ईद है, अगर नहीं दिखा सऊदी में करे बोल को यहाँ कर तो बोल को दिल में बांध लो। हम सऊदी को देखकर दीन नहीं फैला, सऊदी के जरिए हमें इस्लाम नहीं मिला, मुस्तफ़ा के जरिए मिला है। रसूल की शरीयत से, नबी और आले नबी के घर से दीन मिला है, सऊदी से नहीं। आज की जो सऊदी है, सऊदी में ईद हुई, अब यहाँ होना ऐसा नहीं है। हुजूर क्या बोले, हदीस में है, चांद देखकर रोजा रखना, चांद देखकर बोलो भाई रोजा छोड़ना। अगर कोई ऐसा नहीं किया
अनसुनी बातों में आकर वहाँ करे यहाँ करे बोलकर सुनिया। और गवाही देने के लिए भी शरीयत ने कैसे लोगों को मुतय्यन किया जानते हो? एक मुश्क दाढ़ी होना। यूट्यूब में आया गौ तमाम पेरलेत फिरात नहीं चलता, यूट्यूब क्या दाढ़ी वाला नहीं है। समझ में आ रही बात? गवाही देने वाला कौन होना? दाढ़ी वाला, शरीयत वाला, आशिक रसूल होना। देवबंदी की गवाही नहीं चलती, वहाबी की नहीं चलती, अहले हदीस की भी नहीं चलती, क्योंकि उनका ईमान ही कहाँ है। ईमान वाला होना जरूरी है। इतना समझो। उन्हें बोला ये बंद कर दो, सऊदी में करे, हमें करना। इंशाल्लाह चांद देखकर रोजा रखेंगे, चांद देखकर रोजा छोड़ेंगे। हदीस है सरकार की, ये बहुत जरूरी है। इससे हमें बहुत दूर है इस इल्म से। हमें चाहिए कि एक मौका मिला। और याद रखिए, दो बातें आपके सामने रख दो। 29वां चांद, कभी भी जब 29वां चांद तुलू होता है, बारीक आता, बहुत बारीक रहता हो। समझ में आ रही बात? बारीक रहता, जल्दी आता, जल्दी डूब जाता हो। जल्दी आता, जल्दी डूब जाता। तुम्हें सुनना था नफिला पढ़ को जाके देख, तुम बोले तुम्हें नहीं रहता, जरी देर के वास्ते जाको देख कर आना, फिर बाद में नफिल भी पढ़ ले सकते हैं। समझे बात को? कभी कभी अज़ान होते इस टाइम पर भी निकल जाता हो। अब जो लोग देखे रहते हैं, अब उसके बाद तो आते मैसेजां भी आते, बोलने वाले भी आते, हिलाल कमेटियां हैं, उनकी तरफ से तस्दीक आने के बाद उन्होंने भी वहाँ से लोगों को शेयर करते हैं। इस तरह मालूमात होती है। अगर मतला साफ है तो आप भी देखने की कोशिश करें और देखकर दुआ करें। 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास का सूरा पढ़े तो 1 महीने तक अल्लाह हर बला मुसीबत से बचा कर रखता है। चांद देखने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। 29वां चांद बड़ा बारीक होता है। 30वां चांद थोड़ा मोटा आता, थोड़ा मोटा आता, और उसके बाद ज्यादा देर तक रहता हो, इशा की अज़ान तक रहता हो। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, 29वां चांद नहीं दिखा, अगर बाई चांस अगर नहीं दिखा, समझो आज इतवार के दिन ही दे बोलो, वही चांद 30 को दिखा तो 29 का बराबर था, देखो मोटा है, देखो अभी तक नहीं जा रहा। देखो ये चांद घटता बढ़ता कब इनको मालूम ही नहीं है। चांद घटता भी है, बढ़ता भी है, मगर 13-14 तारीख को आधा चांद नहीं आता, पूरा चांद आता। 14वीं रात का चांद बोलते, देखो कैसा निकलता, देखे नहीं, वही चांद घटता। ये घटना बढ़ना इसका जिक्र कुरान में है। ये चांद क्यों घटता, ये बहुत बड़ा राज है। तो कहने का मतलब ये है कि चांद देखकर रोजा रखें, चांद देखकर रोजा छोड़ें। अब आप लोगों से गुजारिश है कि जाते जाते जामे रज़ाए मुस्तफ़ा गुलशन रज़वी मदरसा जो आज हमारे शहर रायचूर में है, बल्कि पूरे कर्नाटक के अंदर, मैं कहूँगा कई एक रियासतों का अगर हम मुकाबला भी कर लें तो उनमें नंबर 1 रज़ाए मुस्तफ़ा नजर आता है। आज वो इदारा इतना तरक्की कर चुका है आपकी इमदाद से, आपकी मदद से, कि लड़कियों का गुलशन ज़हरा के नाम पर गौसिया कॉलोनी में इतना बड़ा मदरसा बन गया। अब इंशाअल्लाह अन करीब उसकी भी इफ्तिताह होने वाली है। एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम भी होगा जिसमें हमारी नौजवान बच्चियां रहकर कुरान सीखेगी, हदीस सीखेगी, आलिमा बनेगी, खारिया बनकर निकलेगी, कौम को समझाने वाली बनकर निकलेगी। और जामे रज़ाए मुस्तफ़ा में जो भी बच्चा पढ़कर निकलता है वो पिलपिला सुन्नी नहीं, कट्टर सुन्नी बनकर निकलता है। अगर औरतों के अंदर यही जोश और खुरोश पैदा हो जाए तो फिर सारे घर में बच्चे पैदा होने वाले डांसर नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने बन जाएंगे। अपनी बच्चियों को भी कॉलेजों में पढ़ाने से बेहतर यह है कि आप जामे रज़ाए मुस्तफा का एक इदारा गुलशन ज़हरा के नाम पर जो खोला जा रहा है उसमें भी आप दाखिला करा सकते हैं, ताकि हमारी बहन के सीने को जब हम मदीना बनता हुआ देखेंगे तो उसकी निगाहें आवारा नहीं होती बल्कि वो अपने माँ बाप को रहमत की नजर से देखने वाली बन जाती है। लिहाजा वो इदारे के चंदे के सिलसिले में नौजवान बच्चे हमारे जाली वगैरह कुछ खड़े रहेंगे। आप जाते जाते दिल खोलकर ताउन फरमाएं। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि मेरे परवरदिगार, आज जो कुछ भी जुम्मतुल विदा के दिन हमने जो कुछ तेरे नबी का जिक्र किए, इसमें कमी बेशी हुई तो तू मुझे